there is a direction, there is no option کہ جب وائس ووٹ چیلنج ہوتا ہے آپ ایک اور دفعہ وائس ووٹ لیا جا سکتا ہے، پھر وہ چیلنج ہو تو آپ نے گنتی کروانا ہے۔ اسپیکر صاحب نے آج ممبر اسمبلی کا ووٹ کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، میں اس کا بھرپور مزاحمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کو فی الفور اس خط کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر وہ اس غلطی کو درست نہیں کرتے ہیں تو یہ انلیگل بجٹ ہوگا، اور ہم ویسے ہی اس انلیگل بجٹ کے خلاف تو مزاحمت کریں گے، لیکن یہ ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہوگا جس پہ ہم قانونی طریقے سے بھی اور مختلف طریقے سے بھی اس کا مخالفت کرنا بنتا ہے۔ آپ پورا پاکستان نیشنل اسمبلی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ان کا بجٹ اتنا زبردست ہے اور معیشت اتنا ترقی کر رہا ہے تو وہ کیوں چپ رہے تھے؟ وہ کیوں چپ رہے تھے؟ اور ملک اور قوم کے سامنے یہ ہمیں میرا حق ہے کہ میں اپنا رائے کا اظہار کروں اور اپنا ووٹ کو ریکارڈ کروں۔ ویسے آپ نے اس اسمبلی کو دھاندلی کی بنیاد پہ بنایا، اور اب آپ بجٹس کو بھی دھاندلی کی بنیاد پہ بنا رہے ہیں۔ اگر نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کو اپنا نہ صرف براس میں نکالنے کا موقع نہیں ملے گا مگر اپنا ووٹ کا استعمال کا موقع نہیں ملے گا تو پھر ہمارے کوئی آپشنز ہی نہیں رہتا ہیں، ہمیں ایکسٹریم سٹیپس لینے پڑتے ہیں جس سے ہاؤس کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم بڑا فورسفلی اسپیکر صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ایک پورا دنیا دیکھ رہے ہیں، آپ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے یہ بجٹس بناتے ہو اور پاس کرواتے ہو، ایمبیسیز اسلام آباد میں ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ تماشا دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں منتخب نمائندوں کو نہ بات کیا دینا جاتا ہے، نہ اپنا ووٹ ریکارڈ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے ممبران نیشنل اسمبلی اس پورا بجٹ سیشن میں سارے کے سارے بہت محنت کرتے ہیں اپنا کٹ موشنز پروڈیوس کرنے کے لیے، اپنے امینڈمنٹس پروڈیوس کرنے کے لیے۔ اسپیکر صاحب تو ان کو وہ پڑھنے بھی نہیں دیتا تاکہ وہ سنائے وزیر کو کہ ہمارا تجویز کیا ہے، اور اس کے بعد اس پہ کوئی ووٹنگ کر کے آپ مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کا حق ہے، ہم مانتے ہیں آپ کا میجورٹی آپ ڈیفیٹ کریں گے، لیکن یہ ہمارا بنیادی حق ہے جو ہم سے چھینا گیا ہے۔ اس سے ہم پورا طریقے سے اس کو مزاحمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، تاریخی سطح پہ بے روزگاری اور غربت پہنچ چکا ہے، یہ حکومت نہ سننے کو تیار ہے نہ دیکھنے کو تیار ہے۔ وہ اپنے ضد اور انا پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ عوام کو یہ تکلیف ضرور پہنچائیں گے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہر ایک امینڈمنٹ کے لیے، ہر ایک کٹ موشن کے لیے۔ وہ روایتی طور پہ اور اس طریقے سے زبردستی اپنے آپ کو منا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ this budget has no legs to stand on. This government has no legs to stand on. They've lost their moral authority from day one. They have no legal standing on the latest budgets that's passed by the National Assembly of Pakistan. And ہمیں اس بجٹ کو ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر شہر میں، کشمیر سے لے کے کراچی تک پاکستان پیپلز پارٹی اس کو بے نقاب کرے گی۔ آپ نے ہمیں نیشنل اسمبلی میں بے نقاب نہیں کرنے دیا تو ہم عوام کے سامنے جائیں گے، ہم عوام کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹے کٹ پتلی کہہ رہے ہیں کہ آپ معاشی ترقی کر رہے ہو۔ انہوں نے یہ ظالمانہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ زبردستی پاس کروایا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام بے روزگار ہو رہے ہیں، عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے زندگی مشکل ہو گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ سب کا موقع آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، میں کس کو وقار سے بات کرو۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، لوگوں نے دیکھا، عوام نے دیکھا، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اپوزیشن کی دونوں بڑی باتیں کر رہی تھی کہ ہم ہر حال میں ہر قیمت میں بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اپوزیشن کی اپنی کتنی تعداد تھی آج، اور آپ کے اپوزیشن لیڈر کہاں تھے آج؟ سر میں اپنا جماعت کے لیے جواب دہ ہوں، اور میں اپنا پارلیمنٹیرینز پہ، اپنا ایم این ایز پہ بہت فخر کرتا ہوں کہ سارے کے سارے پورے کے پورے تعداد میں سارے میرا صحت یاب جو ایم این ایز ہے وہ موجود تھے۔
اپنے کٹ موشنز کے سلسلے میں انہوں نے اپنے کردار ادا کیا، امینڈمنٹس کے سلسلے میں اپنے کردار ادا کیا. جی یہ شکایت ہے کہ کچھ ایم این ایز آج نہیں تھے کچھ جماعتوں سے، اور یہ ایک برا میسج بھیجتا ہے، پاکستان کو برا میسج جاتا ہے. اور بہتر ہوتا اگر پورا تعداد میں موجود ہوتے، لیکن اگر اسپیکر صاحب جب میں نے چیلنج کیا میرا گنتی نہیں کروا سکتے، تو اگر وہ موجود بھی ہوتے اسپیکر صاحب کے ان کے گنتی میں شامل نہیں ہوتے. لیکن یہ بہت برا پریسیڈنٹ ہے. ہم نے بھی شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا سارے ممبرز جو موجود ہیں وہ بجٹ میں ہوں گے. میں نے اپنا وعدہ پہ پورا اترا. آج میں نہ صرف خود موجود تھا، میں اپنا پورا اسٹرینتھ میں موجود تھا. میں اپنا کٹ موشنز میں جو میرے ممبرز نے لے آئے تھے اس وقت بھی میں موجود تھا. میرے ممبران کے سپیچز کے لیے میں عوام میں بیٹھا رہا. یہی طریقہ ہے کہ آپ ہاؤس کو اہمیت دیتے ہیں، پارلیمان کو اہمیت دیتے ہیں. اور اپوزیشن، افیکٹو اپوزیشن تب کر سکتی ہے جب قائد حزب اختلاف صاحب اسلام آباد میں اور پارلیمان میں موجود ہو. میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جب جمع ہوا تھا، میرا موقف جب یہ حملہ ہوا تھا قائد حزب اختلاف پہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ کا پارلیمان کا بدترین دن تھا. اور وہی کافی بنیاد بنتی ہے کہ اپوزیشن اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے. اب جو بجٹ میں ہمارے ساتھ ہوا ہے، جہاں ہمیں نہ بولنے دیا گیا، نہ ہمارا ووٹ کی گنتی کروایا گیا، کوئی جگہ ہی نہیں رہا، کوئی سیاسی راستہ ہی نہیں رہا. میں پھر سے اپیل کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں ہمارا قائد حزب اختلاف سے کہ اسپیکر کا کردار کو سیریسلی لیا جائے. پارلیمان میں اگر آپ پہ حملہ ہوگا، اگر قائد حزب اختلاف پہ فزیکل اسالٹ ہوگا اور اس پہ ہم ایک سیاسی مزاحمت احتجاجاً عدم اعتماد نہیں لے کر آئیں گے تو آپ کب لے کر آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ we've lost the moral high ground. Parliament has lost the moral high ground. And ہمیں اسپیکر، جیسے میں نے بجٹ اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ اسپیکر صاحب کو یہ سیاسی پرائز پے کرنا پڑے گا. جو بھی جمہوری پسند پارلیمنٹیرین ہیں وہ چاہیں گے کہ اس پہ مزاحمت کے لیے، تاکہ ہم اپنا پروسیس ریکارڈ پہ لے آ سکیں. ہم کتنا برداشت کریں گے؟ ہم نے برداشت کیا کہ فاٹف ووٹ پہ وہ اپنے ایڈوائزر سے گنتی کروا کے زبردستی دھاندلی کروا کے وہ پاس کریں. ہم نے برداشت تب یہ کیا ہے کہ فزیکل اسالٹ ہو. ہمارا قائد حزب اختلاف تھا جو ایک کینسر سروائیور ہے، ایک بزرگ ممبران پارلیمان ہے، اگر حکومتی بینچز سے اس پہ فزیکل حملہ ہوگا میں نہیں برداشت کر سکتا. مجھے نہیں پتا کہ نون لیگ والے کیسے برداشت کر رہے ہیں. اور جہاں تک آج کا جو آپ سب کے سامنے ہوا ہے، مجھ سے میرا حق چھینا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا استعداد تھا کہ جب میں ریکارڈ کرتا ہم ڈیفیٹ کر دیتے. لیکن میرا حق اتنا تو تھا کہ آپ گن لیتے کہ تاریخ یاد رکھتے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کا مخالفت کی. قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ میرا مطالبہ پہ، جب بجٹ سپیچ میں نے مطالبہ کیا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ افغان ایشو کو، ریجنل سیکیورٹی سچویشن کو، اس پہ جو بھی ادارے انوالوڈ ہے، جو بھی منسٹریز انوالوڈ ہے، ان کو پارلیمان کو اعتماد بھی لینا چاہیے، ہمیں بریف کروانا چاہیے. میرا بات کو مانتے ہوئے اس وقت اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بلائیں گے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شرکت کرے گی، میں خود جاؤں گا. اس لیے میرا مطالبہ پہ یہ ایشو اٹھایا جا رہا ہے. اور پاکستان نے یہ دیکھا ہے، اب ہمارا تاریخ 1980 سے لے کے آج تک افغانستان کے ساتھ اور افغانستان کی سچویشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب افغانستان کا مستقبل اور پاکستان کا مستقبل بھی جڑا ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے 1980s میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا، ایک غلط پالیسی اپنایا گیا اور ہمیں اس کا نقصان بھگتنا پڑا. جب یہ اس وقت افغان 1 سے نکل رہے تھے، تب بھی
ہمارا غلط پالیسیز تھے. ہم سب مانے بعد میں کہ یہ غلط پالیسیز تھے, لیکن ان غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کو کلاشنکوف کلچر کو, ڈرگ کلچر کو, بم دھماکے کے کلچر کو بھگتنا پڑا. پھر 2001 پہ ایک فون کال پہ جب ہم اس جنگ میں شریک ہوئے تھے تب بھی ہم سے کچھ غلطی ہوئے تھے جس کا نقصان پاکستان اور اس قوم کو ہم سب کو بھگتنا پڑا. اب جو فیصلے کیے جا رہے ہیں افغانستان میں, اب وہاں کا سچویشن ایک بہت اہم موڑ پہ افغانستان کے عوام, پاکستان کے عوام, پوری دنیا کھڑا ہے. اور جو فیصلے آج لیے جائیں گے ان کا کانسیکوینسز مجھے اور آپ کو اگلے 10, 20, 30 سال کے لیے بھگتنا پڑے گا. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر ہم ماضی کے ایکسپیرینس سے نہیں سیکھیں گے, اگر ہم وہی غلطیاں کریں گے جو ہم نے 80s میں کی, جو ہم نے 2001 میں کی, جو ہم نے بعد میں کیا, تو پھر یہ نقصان عام آدمی کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے ہم اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے یہ پورا کوشش کریں گے کہ پاکستان کا ہولسٹک پالیسی ہو جس میں افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہو, جس میں پورے دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہو, اور ہم پاکستان کے انٹرسٹ کو دفاع کریں. جو فیڈرل بجٹ ہے اور سندھ کا جو بجٹ ہے, اس میں آپ یہ بتا دیں کہ عوام کی صورت میں فرق کیا ہے. آپ کا بجٹ, آپ نے یہ بجٹ مسترد کر دیا ہے, سندھ کا بجٹ بھی دیکھو, میں آپ کو واضح فرق بتا سکتا ہوں کہ ہمیں اپنا حق نہیں دیا جاتا, اپنا شیئر نہیں دیا جاتا. میں نے تو نیشنل اسمبلی میں اپنا اسپیچ اس بات سے شروع کی تھی کہ یہ پورا 2 وقت کا کھانا مشکل ہو گیا ہے, وہ ایک گھی, چینی, آلو میں چھوٹی چھوٹی ڈیری بھی, اس کے لیے آپ حکومت میں کیا دباؤ ڈالیں گے, اور کیا مہنگائی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ روڈوں پہ آ سکتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جماعت, پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اور اپنا سیاست کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہم نے پہلے سے اعلان کیا, میں نے اپنے اسی پریس کانفرنس میں اعلان کیا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نہیں سنا جا رہا تھا بجٹ میں, ہمارا ووٹ بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا, اور ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. کہ ہمارا آپشن جو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے عوام کے پاس یہ میسج لے کے جانا پڑے گا. ابھی بھی میں کشمیر کی کیمپین پہ نکلا ہوں, جہاں میں کشمیر میں جا کے بات کر رہا ہوں, جہاں میں مودی کے ظلم کی بات کرتا ہوں, وہاں میں عمران کی مہنگائی, عمران کی غربت اور عمران کی بے روزگاری کی ضرور ذکر کرتا ہوں, جس کی وجہ سے عام آدمی اس وقت بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یہ میسج پاکستان پیپلز پارٹی ہر صوبہ, ہر شہر, ہر دیہات میں جا کے لے کے جائیں گے, اور اسی ہم سمجھتے یہی ہمارے پاس راستہ ہے, یہی ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے اس حکومت کو مجبور کریں کہ وہ انسان بنے اور ایسے پالیسیز بنائیں جو عام آدمی کو, کسان ہو گیا, محنت کش, چھوٹا تاجر, ان سب کے بوجھ ڈالنے کے بجائے آپ امیر آدمی پہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں. جب بھارت کی صورتحال ہوئی تھی تو تمام پارلیمانی جماعتوں کی قیادت اور عسکری قیادت پارلیمان میں اکٹھی ہوئی تھی. جب کون سی بات ہوئی تھی؟ بھارت کے ساتھ کشیدگی کا معاملہ تھا اس وقت, اور ابھی بھی قومی سلامتی کی کمیٹی کا جو اجلاس بلایا جا رہا ہے, رپورٹ کے مطابق اس میں وزیر اعظم شرکت نہیں کر رہے. تو آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ آئیں, اگر وہ شرکت نہیں کرتے وزیر اعظم تو کتنی مؤثر ہوگی یہ کمیٹی؟ جہاں تک وہ مقبوضہ کشمیر میں جو حملہ ہوا, ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا غیر ذمہ دارانہ روایت تھا وزیر اعظم صاحب کا کہ کشمیر جیسے موقع پہ اور مسئلے پہ وہ اس کی انا کی وجہ سے کنسنسس نہیں بن سکا, اور پہلی بار جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم کشمیر ایشو پہ باقی جماعتوں کے ساتھ بات تک کرنے کو تیار نہیں. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو وکٹمز ہے وہ تو مودی کے ساتھ بھی, وزیر اعظم مودی ان کے ساتھ جو انہوں نے بند کیا تھا ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے کشمیر پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ حریت کانفرنس کو آن بورڈ لینے کو تیار نہیں ہے. جو ظلم جو دھچکا کشمیر کوز کو ملا ہے عمران خان کی دور میں, وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. خواتین کو آپ کو پتا ہے کہ کورونا کا سلسلہ شروع ہوا جب, تو بہت سے ایسے ڈاکٹر, پیرا میڈیکل اسٹاف, انہوں نے اپنی خدمات جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیے. ان کو وہ آئے دن سڑکوں پہ ہوتے ہیں, ان کو معاوضہ نہیں دیا جاتا,
इस हवाले से आप कोशिश करेंगे? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ। मैं समझता हूँ कि हमें जिस वक्त हमें अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ जो हमारे लिए इस पूरा पैंडेमिक में एक हीरो का किरदार अदा कर रहे थे, उनका रिस्क अलाउंस का हक हो, उनका अपना तनख्वाह के जो में उसमें इजाफा का उनका हक हो, रेगुलराइज होने का, जॉब सिक्योरिटी होने का हक हो, और हमने सिंध से भी यही मुतालबे किए थे। और सबसे पहले जो रिस्क अलाउंस और ये सारी चीज़ें दिए गए थे वो सूबा सिंध से है, और मैं अभी भी सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तो इंश्योर कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, और जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन डॉक्टर्स, नर्सेज और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जो मुकाबला कर रहे हैं, आज भी मुकाबला कर रहे हैं कोविड की पैंडेमिक से, उनको ज़रूर मिलना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब सिंध ने इन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सिक्योरिटी अलाउंस रखा, किसी और सूबा ने नहीं रखा। जब सिंध ने इनके तनख्वाह में इजाफा किया, ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा था और खान साहब ने 0% का इजाफा किया था उनका तनख्वाह में। ये इस तरीके से आप अपने अवाम को, अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को लावारिस नहीं छोड़ सकते जैसे खान साहब ने छोड़ा है। कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ थे, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ है, और आने वाले कल भी डॉक्टर के लिए काम करेंगे। भाई लेडीज फर्स्ट की जानिब से कहा जाता है, गवर्नमेंट बेंचेस की जानिब से कहा जा रहा है कि अपोजिशन जो है चिकन आउट कर गई है इस इशू पे कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर। आप इस पे क्या कहेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान की तकरीर जो सवाल किए गए सहाफ़ियों की जानिब से उसमें क्रिटिसिज्म किया गया वज़ीर आज़म